السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی غرض، انسان اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا، لیکن اس کے بدلے اس نے 3 شرائط رکھی۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے شرائط بتائیں، میں آدھی سلطنت لینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے 3 سوال سامنے رکھے، 3 شرائط سامنے رکھی کہ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے۔ اور تیسرا سوال جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے۔ وزیر تیار ہو گیا، لوگ کو بلایا، دانشور کو اکٹھا کیا، پاس بٹھایا اور سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ دانشور سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے۔ تمام دانشور اپنے اپنے دھوکے بتانے لگے، اپنے اپنے فراڈ بتانے لگے، میں نے سب سے بڑا دھوکہ دیا، میں نے دیا۔ لیکن وزیر کسی سے مطمئن نہ ہوا، کسی کی بات اس کے ذہن میں نہ آئی، کسی کا دھوکہ اسے بڑا نہ لگا۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے، پھر دانشور کو بلایا، انہیں کہا کہ ہاں اب بتاؤ کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ دانشور سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے، تو وہ اپنا اپنا سچ بتانے لگے کہ میں نے سب سے بڑا سچ بولا ہے، ایک کہتا ہے میں نے سب سے بڑا سچ بولا ہے۔ جب وہ وزیر تنگ ہو گیا کہ مجھے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے، تو وزیر چلا گیا، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا اگر تم نے یہ 3 سوالوں کے جواب نہ دیے، 3 شرائط نہ بتائیں، تو آدھی سلطنت تو تمہیں نہیں ملے گی، لیکن تمہیں سزائے موت بھی ہوگی، تمہیں پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھا دیا جائے گا۔ وزیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رات کا وقت ہے، دیکھتا ہے کہ ایک کسان کھیت میں بیٹھ کر کھرپی کے ساتھ زمین کو کھود رہا ہے۔ کسان جو ہوتا ہے وہ وزیر کو پہچان لیتا ہے، وہ کہتا ہے تم وزیر ہو۔ وزیر نے ساری اپنی مشکل کسان کو بتائی۔ کسان نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مشکل حل کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ بالآخر وزیر اپنے سوال بتاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے۔ تو کسان نے جواب دیا زندگی دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ دوسرا سوال اس نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے۔ تو اس نے کہا موت جو ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ کسان آگے فوراً بول پڑا، اس نے کہا ہاں 2 سوالوں کے جواب مل گئے، تیسرا سوال میں اس طرح نہیں بتاؤں گا۔ وزیر کہتا ہے میں تمہیں 20 گھوڑوں کا استبد دیتا ہوں، اسے تم اس کا نگران بن جاؤ، وہ گھوڑے تمہارے ہو جائیں گے، تم مجھے تیسرے سوال کا جواب بتا دو۔ اس نے کہا نہیں وزیر میں اس طرح نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ وزیر سوچنے لگا شاید یہ آدھی سلطنت لینے کے چکر میں ہے۔ جب وزیر واپس جانے لگا، اس نے کہا یہاں سے میرا کام نہیں بن سکتا۔ وزیر واپس جانے لگا تو کسان پیچھے سے بول پڑا، اس نے کہا کہ کہاں بھاگ کر جاؤ گے، بادشاہ کے سپاہی تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، اگر پلٹ آئے تو پھانسی، اگر نہ پلٹے تو پوری دنیا میں بھاگتے رہو گے۔ جب یہ سوچتا ہے، اتنی دیر میں کسان کے پاس ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا، کتا آتا ہے، آدھا دودھ کا پیالہ پی جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ جب کسان اسے دیکھتا ہے دودھ کے پیالے کو تو کہتا ہے کہ ہاں ادھر آؤ وزیر، یہ آدھا دودھ کا پیالہ جو بچ گیا ہے یہ تم پی لو، میں تمہیں تمہاری بات کا جواب دے دوں گا۔ کسان نے وزیر کو اس طرح کہا تو وزیر پریشان ہو گیا، وزیر نے فوراً پیالہ اٹھایا، پی دیا۔ اس ساری کہانی سے سبق ملتا ہے، اگر ویسے اس وزیر کو کہا جاتا کہ تم
تمہارا مقصد کوئی نہیں ہے، تم نے کوئی سوال نہیں پوچھنا، تمہاری غرض کوئی نہیں ہے، تمہارا پرپز کوئی نہیں ہے، تم یہ پیالہ دودھ کا پی دو جو جھوٹا ہو چکا ہے، جو کتے نے پی لیا ہے، جس کو کتے نے منہ لگایا ہے، جس کو کتے نے آدھا پی لیا آدھا بچ گئے، تم پی لو، تو وہ ہرگز نہ پیتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان اپنی غرض، اپنے مقصد، اپنے پرپز کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس وزیر نے وہ پیالہ پی لیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انسان اپنی غرض، اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔